جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہارڈ ڈرائیو ایک ڈیٹا سیونگ ڈیوائس ہوتی ہے جس کے اندر ڈیٹا کو سیو کیا جاتا ہے تاکہ مستقبل میں اس کا استعمال کیا جا سکے. لیکن اگر میں آپ کو کہوں کہ اس کا غلط استعمال کراچی کے نوجوانوں کے دماغ کے اندر جو ہارڈ ڈرائیو ہے اس کو خالی کرنے کا باعث بننے جا رہا تھا تو یقیناً آپ کے ذہن میں سوال ہوگا ایسا کیسے. تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ڈسٹرکٹ ملیر نے کارروائی کی ہے اور وہ کارروائی کی ہے منشیات فروش کے خلاف. ڈرگ اسمگلر کو گرفتار کیا ہے جس میں بہت سے ہوشربا انکشافات کیے ہیں, بہت سی برآمدگی ہوئی ہے. اس میں اہم بات یہ تھی کہ وہ جو اس تمام تر ترسیل کو ہارڈ ویئر پارٹ جو ہوتے ہیں کمپیوٹر کے اس کے ذریعے یقینی بناتا تھا. مزید بھی بہت انکشافات کیے ہیں. کیا تمام تر اسٹوری ہے وہ جانتے ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں ایس ایس پی ملیر. سر یہ بتائیے گا کہ ایک ڈرگ پیڈلر کو پکڑا ہے ملیر پولیس نے, جس طرح آئی ٹی میں انہینسمنٹ آ رہی ہے اس طرح جرائم پیشہ افراد بھی جو طریقۂ واردات بدل رہے ہیں, ہارڈ ڈرائیو کمپیوٹر کے پارٹس, یہ کیا اسٹوری ہے تمام؟ جی السلام علیکم. تھینک یو نوید بھائی, آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ جو ڈرگ پیڈلرس ہیں, جو منشیات فروش ہیں, دے آر آلسو اڈیپٹنگ ٹو دا نیو انوائرمنٹ, دے آر بیکمنگ مور اینڈ مور ٹیک سیوی. ہمارے پاس ڈسٹرکٹ ملیر میں پی ایس شاہ لطیف ٹاؤن میں ایک بہت بڑی اور بہت اچھی کارروائی سامنے آئی جس میں ایک منشیات فروش پکڑا جاتا ہے, ایک بڑا کیچ پکڑا جاتا ہے. اور وہ بندہ, آپ کو شاید جان کے حیرانی ہوگی کہ ہی ہمسیلف از اے ویری مچ ایجوکیٹڈ پرسن, ہی از ماسٹرز ان کمپیوٹر سائنس, اور وہ بندہ بیسکلی یہ ڈرگ کا کارٹل چلا رہا ہے. جس طرح یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہارڈ ڈرائیوز اور دوسرے جو الیکٹرانک گیجٹس ہیں ان کو یوز کیا جاتا تھا. ان ہارڈ ڈرائیوز کو اور باقی الیکٹرانک گیجٹس کو خالی کر کے ان کے اندر ڈرگز بھری جاتی تھیں. ان کو بند کر کے تھرو ویریس کوریئر کمپنیز کراچی بھیجا جاتا تھا, اور یہاں پہ جو یہ منشیات فروش ہیں دین ان کو ڈس اسمبل کرتے تھے, منشیات نکالی جاتی تھیں اور آگے اینڈ یوزر تک پہنچائی جاتی تھیں. ایک اور جو بڑی حیران کن بات سامنے آئی کہ میجورٹی آف دا ڈرگ یوزرز وہ بھی پڑھے لکھے لوگ تھے. اس میں اسٹوڈنٹس بھی شامل ہیں, اس میں ورکنگ لوگ بھی شامل ہیں, جو کہ ہمیں تفتیش کے دوران چیزیں سامنے آ رہی ہیں. اور بڑے ہی ایک منظم طریقے سے نیٹ ورک چلا رہے تھے. کوریئر کمپنیز کا استعمال کیا جا رہا تھا ڈرگز بلوچستان سے یہاں منگانے کے لیے اینڈ دین اینڈ یوزر تک پہنچانے کے لیے. اپنی اس ڈرگ پیڈلنگ کو اور زیادہ سیکیور کرنے کے لیے وہ لوگ اینڈ یوزر تک بھی جو میڈیسنز ہوتی ہیں, دوائیاں ہوتی ہیں, ان کے خالی پتوں میں بھر کے سیل کر کے پیک کر کے آگے بھجوایا کرتے تھے, تاکہ اگر رستے میں کوئی پکڑ بھی لے ان کو تو شاید اس کو عام ڈرگز یا عام میڈیسن سمجھ کے چھوڑ دے. تو آپ نے بالکل صحیح فرمایا, دا ڈرگ پیڈلرز دے آر بیکمنگ مور اینڈ مور ٹیک سیوی, دے آر یوزنگ نیو ٹیکنیکس ٹو اویڈ دا لا انفورسمنٹ. بٹ الحمدللہ اللہ نے ہمیں کامیابی سے ہمکنار کیا, اور ہیوج کیشیا آف ڈرگ جس میں مور دین 750 جو یہ پلس ہیں جن کو مختلف ناموں سے جانا جاتا ہے وہ پکڑی گئیں. اس بندے کے پاس سے ایک اچھی کوانٹٹی آئس کی ریکور ہوئی, ویڈ ریکور ہوئی, اور یہ وہ تمام نشے ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں نوجوان نسل کو تباہ کر رہے ہیں. اور یہ آئس اور یہ پلس وغیرہ دے آر سنتھیٹک ڈرگس جو کہ آرگینک ڈرگس سے کہیں زیادہ ہارمفل ہیں ہیلتھ پوائنٹ آف ویو سے. اچھا, اس میں مجھے بتائیے گا جس طرح آپ نے ایک ملزم کا ذکر کیا ہے, یہ کس طریقے سے, کیونکہ ایک فرد واحد تو اس طرح کا کوئی بھی گھنونا جو طریقہ کار ہے اس کو اپنا نہیں سکتا, تو اس کے علاوہ بھی اس کا کوئی بڑا گینگ ہے, کوئی انکشافات کیے اس کے حوالے سے؟ جی بالکل, اس کے جو مین بندہ جو اس کا ساتھی تھا وہ بلوچستان سے اس کو ڈرگز یہاں بھجوایا کرتا تھا. یہاں پہ یہ بندہ ڈس اسمبل کر کے بائکیا رائڈرز کے تھرو آگے سیل کیا کرتا تھا. ناؤ اس میں انٹرسٹنگ بات یہ بھی ہے کہ جو بائکیا رائڈر ہے ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ اس پارسل کے اندر کیا ہے. یعنی کہ ایک کوریئر کمپنی جو کہ اپنا روٹین کا کام کر رہی ہے اس کو یوز کیا جا رہا تھا اس ایلیگل ایکٹیویٹی کے لیے. تو آپ کے پروگرام کے ریفرنس سے میں ان کو بھی یہ میسج دینا چاہوں گا اینڈ کہ اس کو دے مسٹ میک شیور کہ واٹ ایور از بینگ ڈیلیورڈ وہ ایک لیگل چیز ہو اور کسی کوریئر کمپنی کو غلط کام کے لیے یوز نہ کیا جائے. تو دے ہیو ٹو ڈیوائز سم میکینزم ٹو ایویڈ دس. اچھا, جس طرح آپ نے ذکر کیا یہ ترسیل کے حوالے سے, تو ہم نے ماضی میں دیکھا کہ ارمغان ایک بڑی مثال ہے جو گزشتہ سال ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں. اس میں بھی جو رائڈرز ہیں, کوریئر کمپنیز ہیں, اس میں انوالو تھی. کیا اس میں بھی کوئی کوریئر کمپنیز وغیرہ کو شامل تفتیش کیا جائے گا؟ دیکھیں, جیسے جیسے تفتیش ہوگی تفتیش کا دائرہ وسیع کیا جائے گا. یقیناً ہم یہ جو پورا نیٹ ورک ہے اس کو انرتھ کریں گے. جس طرح میں نے آپ سے گزارش کی کہ بلوچستان سے ڈرگز بیسکلی آ رہی تھیں, وی آر ورکنگ آن دیٹ اینگل ایز ویل, اور جو اینڈ یوزرس ہیں وہاں تک بھی ہم پہنچیں گے. اور آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ کوریئر کمپنیز کو یوز کیا جا رہا ہے. ابھی تک کی جو تفتیش ہے اس میں تو کوریئر کمپنیز کی کوئی ڈائریکٹ انوالومنٹ سامنے نہیں آئی. دے ور بینگ مینیپولیٹڈ, اور وہ ایک عام پارسل کی طرح ان کو دیا جاتا تھا جو آگے ڈیلیور ہو رہا تھا. بٹ سم تھنگ ہیز ٹو بی ڈن. ان کو کوئی نہ کوئی ایسا میکینزم ڈیوائس کرنا پڑے گا
تاکہ فیوچر میں اس طرح کی ایکٹیویٹیز نہ ہوں کہ کیا چیز بھیجی جا رہی ہے. دیر ہیز ٹو بی سم میکنزم جس سے اس کو چیک کیا جا سکے. چلیں بہت شکریہ. یہ جو تمام تر احوال تھا کارروائی کا اس کے حوالے سے ایس ایس پی ملک نے ہمیں بتایا کہ کس طریقے سے یہ جو نیٹ ورک ہے کتنا منظم ہوتا جا رہا ہے, کس طریقے سے وہ جس طرح آئی ٹی ورلڈ میں انہانسمنٹ آ رہی ہے اس طرح یہ جو جرائم پیشہ افراد ہیں انہوں نے بھی انہی گیجٹس کو استعمال کرتے ہوئے اس کی ترسیل کو یقینی بنانے کے لیے پورا ذہن لگا دیا ہے. اب یہ کارروائی تو ڈسٹرکٹ ملیر نے کی ہے, اچھی کارروائی ہے کہ چلیں نوجوان نسل جو ہے وہ اس کے مستقبل کو بچایا جا سکے. اور خاص طور پر اس ویڈیو کو دیکھنے والے تمام افراد سے گزارش بھی ہے کہ آپ کے گھر کے اندر جو بھی افراد رہتے ہیں, جو بھی آپ کے پیارے ہیں, ان کی غیر معمولی نقل و حرکت پر نظر رکھیں, مشکوک سرگرمیوں پر نظر رکھیں تاکہ یہ جو ڈرگ پیڈلر ہیں یا جرائم پیشہ افراد ان کے جو مذموم مقاصد ہیں وہ مکمل نہ ہو. اور جو نوجوان نسل ہے ان کی برین اسٹارمنگ اس طریقے سے کی جائے تاکہ وہ اس طرح کی کسی بھی ایکٹیویٹی کو ایڈریس کریں اور پولیس تک وہ معلومات ملیں تاکہ پولیس ایسے جرائم پیشہ افراد کو بیہائنڈ دا بار لے کر آئے.